الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم النبيين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الحياء والإيمان مقرونان والإيمان والحياء مقرونان لا يفترقان إلا جمعا أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا إيمان لمن لا حياء له أو كما قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبیب اللہ۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات گرامی پر درود و سلام عرض کرنے کے بعد دعا ہے اللہ رب العالمین مجھے کلمات حق کا قرآن و سنت کی روشنی میں بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ آپ سب کو سننے کی، سمجھنے کی اور ہم سب مسلمانوں کو اس پر صحیح معنی سننے کے بعد عمل کرنے کی اور حیا کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ معاشرہ بگڑ چکا ہے، شرم و حیا نظر نہیں آتا، بے حیائی کی انتہا ہو چکی ہے، برائی کرتے ہیں لوگ اور اندھے ہو کے کرتے ہیں۔ نہیں لگتا یہ ملک مسلمانوں کا ہے، نہیں لگتا کہ یہ مسلمان لوگ ہیں۔ سوچ اس قدر اس میں فتور آ چکا ہے کہ ہر آدمی کس راستے پہ چل پڑا ہے۔ ایسا وقت، ایسے حالات، کسی کی عزت محفوظ نہیں ہے، کسی کی جوان بیٹی تو کجا، کسی کی چھوٹی بچی، اس کی عزت بھی محفوظ نہیں ہے۔ اور پھر ظلم در ظلم بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں ہے۔ میڈیا کوئی اچھا کردار ادا کر رہا ہے، میڈیا پوری دنیا میں رسوا کرنے کا صحیح معنی حق ادا کر رہا ہے۔ نسلوں تک خاندان کو رسوا کرنے کا، میری باتیں ذرا غور سے سنیں، میرا موضوع بھی اور تھا لیکن حالات حاضرہ کو میں چلاتا ہوں
اور اللہ تعالیٰ ہر عالم دین کو صحیح سوچ اور فکر نصیب فرمائے کہ وہ قوم کو کچھ سنائیں. نسلوں کو رسوا کرنے کا پروگرام اس میں میڈیا بھرپور کردار ادا کر رہا ہے. جرائم، برائیاں، ظلم و تشدد، ان تمام چیزوں میں میڈیا کا بہت ہی گھنونا کردار ہے. ہمیں سزا کیوں مل رہی ہے؟ ہم اسلامی تعلیمات سے دور ہو چکے ہیں. اسلام نے جو ایک عورت کو عزت دی ہے کہ بیٹی ہے تو باپ کے لیے عزت ہے، بہن ہے تو بھائی کا ناموس ہے، بیوی ہے تو دنیا کا بہترین ساتھی ہے، اور اگر ماں کے روپ میں ہے تو قدموں کے نیچے جنت ہے. ایسے معاشرے میں، ایسے حالات میں ہم ذرا 1400 سال پیچھے چلے جاتے ہیں کہ جب مکہ مکرمہ میں عرب میں شرم و حیا کا تصور ہی نہیں تھا. مثلا ننگے بدن گروہ کی صورت میں کبھی کبھار لوگ بیت اللہ کے آ کر طواف کرتے، اور گروپ کی صورت میں ننگے بدن رات کو عورتیں آ کے بیت اللہ کا طواف کرتی. اور اس پاکیزہ سرزمین پر برائی والے گھروں میں لوگوں نے، عورتوں نے جھنڈے گاڑے ہوئے تھے. وہ سر عام برائی کی دعوت دے رہے تھے. اور بیٹی کے ساتھ ظلم کا یہ عالم تھا، ادھر پیدا ہوتی، ادھر زندہ درگور کرنے کے ماں باپ سوچنے لگ جاتے. ماں کے ساتھ تو یہ اتنا گھنونا سلوک تھا کہ کبھی کبھار جائیداد میں جس طرح مال سونا چاندی تقسیم ہوتا جائیداد کی طرح ماں بھی حصے میں تقسیم کر دی جاتی. اور کبھی بیوی کو تو کچھ سمجھتے ہی نہیں تھے کہ یہ کوئی عجیب ہی مخلوق ہے. پہلے نمبر پر مہینے میں کچھ دن اس کے ساتھ ناپاکی والے دنوں میں برا سلوک ہوتا، اور اگر میاں مر جاتا تو پھر 2 سال اسے ایسے عجیب جگہ پہ چھوڑ کے آ جاتے، نہ اس کو کھانے کے لیے کچھ ملتا، نہ پینے کے لیے کچھ ملتا، نہ اچھا لباس ملتا. یا تو وہ مر جاتی، اگر 2 سال گزر جاتے تو پھر اس کا منہ کالا کر کے مکہ مکرمہ کی گلیوں میں گھمایا جاتا. اور اگر اس سے پیچھے چلے جائیں تو عیسائیت میں یہ سوچ ہے کہ عورت جو ہے وہ اللہ کے راستے میں رکاوٹ ہے، عبادت میں رکاوٹ ہے. لہذا راہب بن جاؤ، گرجے کے ہو کر رہ جاؤ، گرجے تک اپنے آپ کو محدود کر لو، گرجے میں تمہارا جو کچھ بھی کرتے رہو، جیسے امریکہ اور یہود و نصارہ کی رپورٹیں ہیں، جو تمہارا کچھ ہوتا رہے، تم راہب ہو، اللہ والے ہو. اور اگر یہودیت میں دیکھیں، کہا ایک تو یہ تو شیطانی صورت ہے. اور اگر ہندوؤں میں دیکھیں تو بڑا عجیب سا معاملہ ہے عورت کا میرے بھائیوں، کہ خامد مرتا ہے تو اسے بھی ساتھ ستی ہونا پڑے گا، تب اس کی جا کے عزت ہوگی، لوگ یاد کریں گے فلاں عورت اپنے میاں کے لیے ستی ہو گئی، اس کے ساتھ جل گئی. تو میرے بھائیوں، پوری روئے زمین کے تمام مذاہب کا سروے کریں، اگر بیٹی سے لے کر ماں تک اگر عزت ہے تو اسلام میں ہے. کس میں ہے؟ اسلام میں ہے. اور جو درس اور جو تعلیم اور جو عزت کا درس اسلام نے دیا ہے کسی اور مذہب میں نہیں ہے. میں ذرا آج مشترکہ موضوع بیان کر رہا ہوں، ایک موضوع پہ نہیں چل رہا، میں ذہن نشین کر لینا. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں برائی پھیلانے والے، جس طرح آپ میڈیا کے ذریعے دیکھ رہے ہیں اور ہر گھر میں ٹی وی ہے اور ہر گھر تک یہ پیغام پہنچ رہا ہے،
اور ہر گھر والوں تک یہ علم ہو چکا ہے کہ کیا سے کیا ہو گیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ، 18واں سپارہ، یہ 8واں رکوع ہے، اس کے اندر یہ آیہ مبارکہ جو میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ، بے شک جو لوگ پسند کرتے ہیں برائی بے حیائی پھیلانے کو، فی الذین آمنوا، ایمان والوں میں، اہل ایمان گروہ میں، اہل ایمان طبقے میں، لہم عذاب علیم، اللہ فرماتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے، ذلت کا عذاب ہے۔ میرے بھائیوں، میرا اللہ اپنے پاک کلام میں فرما رہا ہے کہ ان لوگوں کے لیے جو برائی پھیلاتے ہیں ان کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ اسلام کیا کہتا ہے؟ اگر برائی والی بات ہو، گناہ والی بات ہو، اسے چھپاؤ۔ جتنے بھی گواہی کے معاملے ہیں ان تمام میں 2 گواہ ہیں، اور اسلام نے اس مسئلے میں 4 گواہ رکھے ہیں تاکہ جتنا ہو سکے رک جائے معاملہ، سزا نہ ہو۔ اسلام نے اس لیے قدم اٹھایا ہے، لیکن جب معاملہ ہی یہ ہو کہ ہم کہیں بڑی معلومات ہیں، ہمیں میڈیا بڑی معلومات دے رہا ہے۔ مجھے ایک دوست نے پرسوں ملا، کہا چھوٹے بچے پوچھ رہے ہیں گھروں میں کہ یہ زیادتی کیا ہوتی ہے۔ ذرا اندازہ لگائیں کہ ہمارا معاشرہ کہاں پہنچ چکا ہے۔ اور پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الایمان والحیاء مقرونان، ایمان اور حیا آپس میں ملے ہوئے ہیں۔ والحیاء والایمان، حیا اور ایمان آپس میں ملے ہوئے ہیں۔ لا یفترقان الا جمعا، یہ دونوں علیحدہ علیحدہ نہیں ہوں گے مگر اکٹھے ہی علیحدہ ہوں گے۔ جب حیا ختم ہو جائے گا تو ایمان بھی ختم ہو جائے گا۔ حدیث طیب آپ ذرا غور کریں، فرمایا حیا اور ایمان ان کا آپس میں بڑا گہرا ربط ہے، بڑا گہرا تعلق ہے، آپس میں بڑا جوڑ ہے، یہ اکٹھے رہیں گے۔ جب حیا چلا جائے گا ایمان بھی چلا جائے گا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 4 چیزیں تمام انبیاء کرام کی سیرت میں اعلیٰ ترین چیزیں ہیں۔ کون کون سی؟ تمام انبیاء کرام کی سیرت میں سنیں آپ ذرا، فرمایا الحیاء والنکاح والسواک والتعطر او کما قال، فرمایا حیا تمام انبیاء کرام کی سیرت میں اعلیٰ ترین چیز کیا حیا ہے۔ اس کے بعد فرمایا نکاح، اس کے بعد فرمایا مسواک، اور چوتھی چیز فرمایا خوشبو لگانا۔ یہ 4 وہ چیزیں ہیں جو انبیاء کرام کو بہت ہی پسند ہیں۔ اور پھر دوسرے موقع پر ایک حدیث طیبہ حضور نے ارشاد فرمائی، ذرا غور کرنا، معاشرے کا نوجوان آج آزاد جو ہو چکا ہے، ذرا سوچے، ذرا اس بات پہ غور کرے۔ یہ ایک مختصر حدیث اور اتنا جامع معنی جیسے سمندر اس میں مفہوم ہو۔ فرمایا بروا آباءکم تبروا ابناءکم وعفوا عن نساء الناس تعفوا نساءکم، فرمایا تم اپنے والدین کی عزت کرو، کل تمہاری اولاد تمہاری عزت کرے گی۔ کیسی عظیم حدیث ہے۔ آج تو بیٹا ہے، کل تو نے باپ بن جانا ہے۔ اگر آج تو اپنے باپ کی عزت کرے گا کل تیری اولاد تیری عزت کرے گی۔ اور دوسرا ارشاد کیا ہے؟ وَعُفُّوا عَن نِّسَاءِ النَّاسِ تَعُفُّوا نِسَاءَکُمْ، اپنی نظروں میں حیا پیدا کرو، تاکہ تمہاری نظروں میں حیا ہوگا دوسروں کی عورتیں بچ جائیں گی، اور جب تمہاری نظروں میں حیا ہوگا تو دوسروں کی نظروں میں حیا ہوگا اور تمہاری خواتین بچ جائیں گی۔ پنجابی میں ہمارا مقولہ ہے جیسی کرنی ویسی بھرنی، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ یہ نبی رحمت نے 1400 سال پہلے ارشاد فرمایا ہے۔ فرمایا جس بندے میں، پھر فرمایا لا ایمان لمن لا حیا لا، جس بندے کے پاس حیا نہیں اس کے پاس ایمان نہیں ہے۔
اتنا بڑی بات حضور نے ارشاد فرمائی، فرمایا جس بندے کے پاس ایمان حیا نہیں ہے اس کے پاس ایمان نہیں ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ ذوالجلال نے فرمایا 3 چیزوں میں کوئی بڑی چیز قبول کر لیجئے، علم ہے، ایمان ہے، حیا ہے، ان تینوں چیزوں میں پسند کیجئے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا مجھے حیا بہت زیادہ عزیز ہے، تو ایمان اور علم نے کہا جہاں حیا رہے گا ہم وہاں رہیں گے۔ اللہ جہاں حیا ہوتا ہے وہاں علم بھی ہوتا ہے، وہاں ایمان بھی ہوتا ہے، اور جہاں حیا نہیں ہوتا نہ وہاں علم ہوتا ہے نہ ایمان ہوتا ہے۔ اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے متعلق کیا ہے، صحابہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا حیادار تھے، اتنا حیادار تھے، اس کنواری لڑکی کی طرح جس کی 24 گھنٹے اپنی 4 دیواری میں بند رہنے میں گزر جاتے ہیں۔ وہ باہر اس نے کچھ نہیں دیکھا، گلے کا ہلے کا ماحول نہیں دیکھا، جس کی نہ تو نظریں باہر پڑی ہیں نہ قدم باہر گیا ہے، جس طرح وہ حیادار لڑکی ہے نبی رحمت اس سے بھی زیادہ حیادار ہوا کرتے تھے۔ اور پھر نبی رحمت کا جو حیا کی خیر، میں نے آپ کو حدیث طیبہ سنائی تھی، شاید آپ کو یاد ہو یا نہ ہو۔ صحابہ کہتے ہیں ایک عورت تھی جو اس کا مدینہ منورہ میں زیادہ آنا جانا تھا، آپس میں ہم بات کرتے تو ہم یہی کہتے دیکھو بھائیو کتنا بے شرم عورت ہے، بے حیا ہے، جب بھی دیکھو تمہیں مدینہ منورہ کے بازار میں نظر آتی ہے، اس کا تو آنا جانا بازار میں ہے۔ اتفاق ایسا ہوا ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا تناول فرما رہے تھے، وہی عورت آئی اور آ کر قریب بیٹھ گئی، عرض کی حضور مجھے بھی کچھ عطا فرمائیے۔ حضور نے لقمہ توڑ کے دیا، اس نے کہا حضور میں یہ نہیں مانگ رہی، میں تو آپ سے وہ مانگ رہی ہوں جس لقمے کے ساتھ آپ کی لعاب دہن لگی ہوئی ہے، لعاب دہن لگی ہوئی ہے۔ اب جب اتنا سننا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے کریم تھے، بڑے مہربان تھے، سائل کا سوال پورا کرنے میں سب سے زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی حریص تھی، جو مانگتا جب ہوتا تو فوراً دے دینا، یہ حضور کی عادت مبارکہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لقمہ نکالا، اسے دے دیا، اس مائی صاحبہ نے ایک لقمہ کھایا، صحابہ کہتے ہیں اس ایک لقمہ کھانے کے بعد ہمیں پوری زندگی پھر بازار میں نظر ہی نہیں آئی۔ ذرا غور کریں، جس نبی رحمت کے لعاب دہن میں اللہ سبحانہ وتعالی نے اس قدر حیا رکھی ہو، اس قدر حیا رکھی ہو، حضور نے پھر کیا فرمایا، ذرا غور کرنا، فرمایا میرے امتیوں، میرے غلاموں، ایمان کی 70 شاخیں ہیں، 70 شاخوں میں اعلیٰ ترین شاخ توحید ہے، اللہ کو ایک جاننا، اور اس میں اعلیٰ ترین چیز کیا ہے، حیا ہے، حیا ہے۔ اور حدیث طیبہ میں آتا ہے جب بندے سے حیا اٹھ جاتا ہے پھر اس کی مرضی ہے جو چاہے کرے، جب حیا چلا جاتا ہے تو ایمان بھی رخصت ہو جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 گناہ ایسے ارشاد فرمائے جن تینوں گناہوں میں انسان کا ایمان نہیں ہوتا دل میں، 3 گناہ ایسے ہیں دل میں ایمان نہیں ہوتا۔ فرمایا جب چور چوری کرنے کے لیے ہاتھ دوسرے کے مال کی جانب بڑھاتا ہے، جب شراب پینے کے لیے پیالہ یا جام یا گلاس یا کپ یا بوتل لیتا ہے، منہ کے قریب کرتا ہے تو ایمان سینے سے نکل جاتا ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے جب انسان برائی کرنے کے لیے آمادہ ہو جاتا ہے تو دل سے ایمان نکل جاتا ہے، دل سے ایمان نکل جاتا ہے۔ میرے بھائیوں اب ذرا غور کرو کہ آج کیا صورتحال ہے، نوجوان اس قدر آزاد ہو چکا ہے اور معاشرے میں ایسے اسباب، ایسے وسائل،
ایسی مشینری اور ایسا کچھ دیا جا رہا ہے قوم کو، کبھی حکمران دے رہے ہیں، کبھی یہود و نصارہ کی کوشش ایسی ہے، ہم کہتے ہیں بڑی ترقی کی۔ نیٹ پہ ٹھیک ہے، میں مانتا ہوں معلومات بڑی ہے، بہت کچھ ہے، لیکن 95% برائی زیادہ استعمال ہو رہی ہے، برائی زیادہ ہے۔ نیٹ پہ لوگ زیادہ مفاد برائی کے اٹھاتے ہیں، کیا ہے؟ اور پھر موبائل فون، اس نے تو عجیب ہی مقام پہ ہمارے بچوں اور بچوں کو پہنچا دیا، جوان بیٹیوں کو، بیٹوں کو۔ میری حقیقت والی بات ہے، میں برملا کہتا ہوں، جس ہماری جوان بیٹی اور بیٹی کو، جس کا آنا جانا کالج میں، اداروں میں ملازمت کے لیے اپنی مرضی سے ہے، جس جوان بیٹی کو ہم نے لے کر دے دیا موبائل، اللہ ماشاءاللہ، اللہ ہماری بچوں کو شرم و حیا عطا فرمائے۔ میری بات سننے کے بعد پھر تبصرہ کرنا، کہیں باہر نکلے تو اب دیکھو کیا کہا مفتی صاحب نے، اللہ ماشاءاللہ۔ جس جوان بچی کا تنہائی میں آنا جانا ہے، تنہائی میں آنا جانا ہے، میرے نبی نے کیا فرمایا؟ حضور نے ارشاد فرمایا، جو جوان تنہائی میں اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ اسے عذاب نہیں دے گا۔ ہمارے بچے اور بچیاں تنہائی میں، آج تو وسعت اور فراوانی یہ ہے کہ کمرے الگ ہیں، بیٹی کا کمرہ الگ ہے، نیٹ بھی لگا ہوا ہے، کمرہ بھی الگ ہے، بیٹے کے لیے الگ ہے، بیٹی کے لیے الگ ہے۔ میرے بھائیوں، تو ہم اپنے ہاتھوں سے خود لے کر دے رہے ہیں، پھر کہنا کہ کیا ہو گیا ہے؟ اور دور کیسا بدلا، حالات کیسے بدلے، سوچ فکر تعلیم کیسی بدلی۔ مجھے وہ دور، بچپن کا دور یاد ہے، اور یہ میرے بڑے بزرگ جو بیٹھے ان سے پوچھیں کیسے عظیم حالات تھے اور کتنا ایمان کی دولت بہت زیادہ تھی۔ جب گھر میں بیٹی جوان ہو جاتی تھی، باپ گھر میں آتا تو نظریں جھکا کے آتا تھا۔ یہ بزرگ بیٹے ان سے پوچھیں، باپ نظریں جھکا کے گھر میں آیا کرتا تھا۔ اب معاشرہ کیوں نہ خراب ہو، جب باپ اپنی بیٹی کو بازار میں ننگے سر لے کے جا رہا ہے، جب باپ اپنی بیٹی کو تنگ لباس پہنا کے لے کے جا رہا ہے، جب باپ اپنی بیٹی کو ہاتھ بازو پہنوا کے بازار میں لے کے جا رہا ہے، مجرم تو میں ہوں، مجرم تو میں ہوں۔ اور ہم نے بات کرنا چھوڑ دی، صاحب ناراض ہو جائیں گے، جو خدمت مدمت ہوتی ہے وہ نہیں ہوگی، جو چندہ شند آتا ہے وہ نہیں ہوگا۔ ہم نے اللہ اس کے رسول کے احکامات کو پہچانا چھوڑ دیا۔ میرے بھائیوں، آج ضرورت جس بات کی ہے وہ یہ ہے کہ ہر والدین اپنی اولاد پہ نظر رکھیں، ان کے معاملات پہ نظر رکھیں۔ عموماً شادی بیاہ کے موقع پر آپ دیکھتے ہیں کہ ہر آدمی دوڑ کے جاتا ہے، دولہا میاں کو اور اس کے والد کو مبارکباد دیتا ہے۔ میری سوچ علیحدہ ہے، میں نے جہاں بھی نکاح پڑھایا تو سب سے پہلے بیٹی دلہن کے باپ کو مبارکباد دی، شکر ہے تمہاری بیٹی عزت سے اپنے گھر چلی گئی۔ جو ہمارا معاشرہ ہے، جو ہمارے حالات ہیں، میرے بھائیوں، کون ٹھیک کرے گا؟ تنہا مولانا صاحب کی ذمہ داری نہیں ہے، علماء کرام کا حق بنتا ہے قوم کو آگاہی دیں۔ حکمران، ان کو شعور ہونا چاہیے کہ ہم قوم کو کیا دے رہے ہیں۔ آخری بات، ذرا غور کرنا، ذرا توجہ کرنا، ان تمام جرائم کا حل کسی کے پاس نہیں ہے، ان تمام پریشانیوں کا حل کسی کے پاس نہیں ہے، ایسی برائی بے حیائی کا حل کسی کے پاس نہیں ہے۔ ہاں، اس کا صرف ایک حل ہے، ایک حل ہے کہ اگر اس ملک میں نبی رحمت کا نظام مصطفیٰ نافذ کر دیا جائے۔ جب مجرم کو سزا ملے گی،
جب تحقیق کرتے ہوئے برائی میں تحقیق کرتے کرتے کئی ماہ لگ جاتے ہیں تو پھر جرم بڑھیں گے. جب مشاہدہ بھی ہو جائے، اقرار بھی ہو جائے، قتل کے حوالے سے مجرم اقرار بھی کر لے، پھر بھی سزا نہ ہو، کیس آگے سے آگے جا رہا ہو، پھر اس ملک میں نہیں ہو سکتا کہ جرائم کم ہو جائیں. نہیں، جرائم کم ہو سکتے ہیں، امن ہو سکتا ہے، شرم و حیا پھر سے بحال ہو سکتا ہے، لوگوں کے ذہن پھر سے بدل سکتے ہیں اگر ایک نبی رحمت کا نظام نافذ کر دیا جائے تو اس میں گارنٹی ہے بھائی، اس میں گارنٹی ہے. اس لیے دعا کیا کریں، اپنی اولاد پہ نظر بھی کیا کریں. اللہ تعالی ہماری اولادوں کو شرم و حیا عطا فرمائے، شرم و حیا عطا فرمائے. شرم و حیا ایمان کا حصہ ہے، سب سے بڑی دولت ہے، سب سے بڑی طاقت ہے، سب سے بڑی قوت ہے. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حیا کے بارے زیادہ تعلیمات دی ہیں. بزرگان دین کے اقوال بھی میں نے پڑھے، بہت ساری باتیں پڑھیں، مختصر بیان ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور ہم سب بھائیوں کو شرم و حیا عطا فرمائے. آمین.